آج ممبروں پر اور اسٹیجوں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک لیٹر آیا تھا کہ ایودھیا کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے سرکار کی طرف سے، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے اس کے ادگھاٹن کے لیے امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے حکومت کو لیٹر لکھا اور کہا کہ حرم کا جو امام ہے عبد الرحمن سدیس، وہ وہابی وچار دھارا کا ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ہم سلفی نہیں ہیں، لہٰذا حکومت ہند کو چاہیے اس کو نہ بلائیں۔ ہم اور آپ اس جگہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے غیر مسلکی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کاٹا جائے گا، اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا تھا منتشر ہو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل حدیث ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز موقر مستند علماء اکرام، مختلف محلوں سے مختلف گاؤں اور بستیوں سے دور دراز اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، بزرگان قوم و ملت، میرے ہم عمر نوجوان ساتھیوں، دوستوں، عزت دار اسلامی خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ وہی ہم سب کو کھلانے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیٹی اور بیٹے سے نوازنے والا ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر، پوری کی پوری دنیا کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، محبوب نبی، پیارے نبی، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے دلوں کی بہار، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، عبداللہ کے بیٹے،
آمنہ کے لخت جگر، خدیجہ کے شوہر، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابو، حسن اور حسین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہم سب کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس عام میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور میرے تعلق سے یہ بات بھی آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی، آپ لوگوں کے کانوں تک یہ بات آئی ہوگی کہ شاید مولانا عادل ریاضی صاحب اس پروگرام کے اندر شریک نہیں ہوں۔ ملک کے جو حالات اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہم اور آپ سب اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے منع کیا تھا کہ شاید میں پروگرام کے اندر شریک نہیں ہو پاؤں۔ اس پروگرام کے ذمہ دار ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے مجھے فون کیا، کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا جلسہ پورا خراب ہو جائے گا، جلسے کا دار و مدار صرف آپ کے اوپر ہے۔ میں نے جب ان کے درد کو سنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں نے حالات کو اور اچھا نہیں دیکھا، میں نے پھر بات کی اور میں نے کہا کہ اب میرے ماں باپ بھی مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا ہوں۔ میری گفتگو ہوئی، تقریباً آدھے گھنٹے تک بات چیت چلتی رہی، اور آپ کے جو ادارے کے ذمہ دار ہیں سمیر سردار صاحب سے میری 15 منٹ بات ہوئی، اور عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جلسے کے ذمہ دار مان لیں، لیکن اس بندے نے میری بات مان لی اور کہا اگر آپ کو زیادہ ہی پریشانی ہے تو ہم آپ پر پریشر نہیں ڈالیں گے۔ ان کی بات میرے دل میں ایسی اثر کی، میں نے کہا 5 منٹ اور رکیے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے پھر اور اپنے گھر والوں سے بات کی اور میں نے دوسرا راستہ آنے کا نکالا۔ میں نے 15 منٹ کے بعد بات کر کے کہا کہ انشاءاللہ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اٹاوہ سے دلی آیا، دلی سے لکھنؤ کی فلائٹ لی، لکھنؤ سے کولکاتہ کی فلائٹ لی۔ صابر صاحب جو ہمارے ساتھ کولکاتہ سے آئے ہیں ان کو میں نے ہاوڑہ اسٹیشن بلایا، اور اب الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے عظیم مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق تو ایسی ہیں جو ہواؤں میں اڑتی ہیں، کچھ مخلوق اللہ کی پانی کے اندر رہتی ہے، کوئی 4 پیروں پر چلتی ہے، کوئی 2 پیروں پر، کوئی رینگنے والی تو کوئی اڑنے والی ہے،
ان ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین انسان کو بنایا، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کے اندر بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان۔ اور کہاں بنائے گئے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ آسمانوں کے اندر نہیں، زمین کے اندر نہیں، جنت کے اندر بنایا۔ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اور جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چھوڑ دیا۔ مٹی کے ذریعے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا جاتا ہے۔ حضرت آدم کا اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، یہ ایسی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے شاید آپ نے سنی تو ہوگی لیکن اتنی ڈیٹیل کے اندر نہیں سنی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جنت کے اندر اسٹیچو بنایا، مورتی بنائی، اور اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ بوتل ایسے کھڑی ہوئی ہے، اسٹیچو جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، جو ابھی شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جنت سے گزر رہا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے اسٹیچو کو دیکھا، اور اس کو یہ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، آئے فرشتوں، میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں، میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، جس طرح جنات دنیا میں خون خرابہ کرتے ہیں، آئے اللہ یہ دنیا کے اندر خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا مرڈر کریں گے، ہتیا کریں گے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کیا ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ کیا ہماری تسبیح تحمید تمجید کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آئے اللہ تو انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کا علم میرے پاس ہے اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور جنت کے اندر اسٹیچو بنا دیا۔ ابلیس کا گزر ہوتا ہے، دیکھتا ہے اوہ یہ وہی نئی مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا۔ وہ حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر انگلی مارتا ہے، جیسے ایسے انگلی مارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی چیز مٹی کی بنی ہوئی ہو، مٹی کی مورتی ہو، اور آپ اس میں اینٹ مارے تو اندر سے آواز آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے۔ اگر اندر سے بھری ہوئی ہو تو آواز نہیں آئے گی۔ ڈھول جانتے ہیں نا، ڈھول سے آواز کیوں آتی ہے؟ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس ڈھول کو بھر دیا جائے تو آواز نہیں آئے گی۔ ابلیس نے وہیں پر سمجھ لیا اللہ کی یہ نئی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی اور بالکل خالی ہے، میں
جس کو جس طریقے سے چاہوں بہکا سکتا ہوں، ورغلا سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں، اس نے وہاں سے انسانوں کا مس پوائنٹ پکڑا ہے اور ابھی تک وہ انسانوں کو بہکاتا آ رہا ہے، ورغلاتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پہ پڑتی ہے، آئے مسلمانوں غور کرو، حضرت آدم کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ الحمدللہ۔ جیسے ہی روح حضرت آدم کے پڑی فوراً چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ اور یہی سنت ہمارے نبی نے بتائی ہے، آئے لوگوں جب تمہیں چھینک آئے تو چھینک آنے والا الحمدللہ کہے، اور جب اس کی الحمدللہ جس کے سامنے کہی جائے وہ یرحمک اللہ کر کے جواب دے۔ تو حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا جملہ یہی تھا الحمدللہ۔ اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا، آئے فرشتوں ایسا کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ جی ہاں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنات تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اتنی زیادہ اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا۔ اسی لیے جب حکم دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، پوری زندگی سجدہ کرتا رہا، پوری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے کافر قرار دے دیا، ہم نے مردود قرار دے دیا، ہم نے اس کو بھگا دیا، دھتکار دیا، رائندہ درگاہ کر دیا۔ آئے مسلمانوں، آئے بنگال کے لوگوں، ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا۔ ابلیس اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ جنات تھا، لیکن فرشتوں کی پوزیشن اسے دے دی گئی تھی، ایک سجدے کا انکار کر دیا، اللہ نے اس کو بھگا دیا، مردود قرار دے دیا، اور ایسا مردود قرار دیا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آئے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ آئے مسلمانوں، آج تم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہو؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، 4 سجدے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، 8 سجدے، عصر میں بھی 8 سجدے، مغرب میں 6 سجدے، عشاء میں 8 سجدے۔ اب ذرا اپنے گھر جا کر ان سجدوں کا حساب کر لینا، کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگانا، ہم اور آپ ہر روز کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی اس پر تو ہمارا عقیدہ ہے نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
لیکن یہ جو سجدہ تھا اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے رہا ہے، یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو ہم اور آپ کرتے ہیں. ہم اور آپ سجدہ عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیم تھا، عزت کا سجدہ، رسپیکٹ کا سجدہ. اور امت اسلامیہ سے پہلے بھی یہ سجدہ کرنا جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا تھا، تو سجدہ تعظیم جائز تھا. یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ تعظیم تھا. اور ایک نقطہ میں آپ کو اور بتاؤں، ایک چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. ہاں، ایک کام حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کرو تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. ایک بات بتاؤ، کسی کو قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے؟ آپ کہیں گے حرام ہے. کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے وہ کام کرو تو حرام کام حلال بن جاتا ہے. یقیناً اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو تو وہ حرام کام بھی حلال بن گیا. ابا، ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبرا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا. آئے اللہ میں اس سے بڑا ہوں، آئے اللہ میں اس کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، تکبر کرنا، غرور کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسہ دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پیسہ چھین لے. اپنے مال پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر تجھے نیک بیوی دی ہے، بیوی پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اگر تجھے گھر دیا ہے، اپنے مکان پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تکبر کرنا، غرور کرنا، اترا کر کے چلنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری چادر ہے اور تکبر میرا، غرور میری لنگی ہے. اور جو ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا فَعَذَّبْتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو دردناک عذاب دوں گا. تکبر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ابلیس نے تکبر کر لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا، نکال دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کر دیا. حضرت آدم جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن جنت کے اندر حضرت آدم کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے. معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، آدمی اگر جنت میں بھی چلا جائے، تنہا ہو، اکیلا ہو، جنت میں بھی آدمی کو مزہ نہیں آئے گا. حضرت آدم بھی جنت کے اندر ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ گئے، سو گئے. اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں، پورے دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، خبردار خبردار، لا تقرب هذه الشجرہ، ایک درخت ہے اور اس درخت کے بارے میں بھی بتا دیا، فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. دنیا کے اندر 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز تو ہے لائف پارٹنر، بیوی یا شوہر. اگر بیوی نہ ہو تو آدمی کی زندگی بیکار ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے شادی آدھا ایمان ہے. دوسری چیز کھانا، بغیر کھانے کے آدمی رہ نہیں پاتا ہے. تیسری چیز آزادی، فریڈم. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بیوی بھی مل گئی، حضرت حوا.
حضرت آدم کو جنت کے اندر کھانا بھی مل گیا، جو کھانا ہے کھاؤ، آزادی بھی مل گئی، جہاں جانا ہے جاؤ، اور گھر بھی مل گیا، اسکن جنت، یہ آپ کا گھر ہے، آپ جنت کے اندر رہیے، اور بتا دیا گیا کہ پوری جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن یہ پیڑ ہے، اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا۔ اب وہ پیڑ کون سا تھا، اس پیڑ کا پھل کیا تھا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ میں نے سنا ہے کہ مالدہ کے لوگ کہتے ہیں وہ لیچی کا پیڑ تھا، شاید آپ کے یہاں لیچی زیادہ ہے اس لیے لوگ لیچی کا پیڑ کہتے ہیں۔ جن کے یہاں گیہوں ہوتا وہ کہتے ہیں گیہوں کا پیڑ تھا، جن کے یہاں آم ہوتا ہے وہ کہیں گے آم کا پیڑ تھا۔ تو وہ پیڑ کس کا تھا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے کہا پوری جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ معلوم یہ چلا کہ اسلام کے اندر حلال چیزیں انلمیٹڈ ہیں اور حرام چیزیں لمیٹڈ ہیں۔ جی ہاں، حرام چیزیں لمیٹڈ ہیں اور حلال انلمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر ہے، ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے اور حضرت آدم اور حوا کو برگلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے آدم اے حوا، ابھی تمہیں اس جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ آئے آدم حوا، ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، اگر تم اس پیڑ کا پھل کھا لو گے ان تکون ملکین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا تم جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان ہمیشہ الٹی چال چلتا ہے، اس کا مقصد تھا کہ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدم اور حوا اس کے بہکانے میں آ گئے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور پھل کھا لیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ابلیس نے آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا، ان دونوں نے غلطی کر دی، جنت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی حضرت آدم نے جنت کا پھل کھایا، حضرت حوا نے کھایا، ان کے جسموں پر جو لباس تھا وہ لباس اتر جاتا ہے، برہنہ ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، اور جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھا کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا، اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، ہم نے تمہیں منع کیا تھا جنت کا اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن تم نے ہماری بات نہ مانی ہے، اب جنت سے نکل جاؤ۔ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا کے اندر آ گئے، احساس ہے آئے اللہ ہم نے غلطی کر لی ہے، ابھی اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور آئے مسلمانوں، اللہ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اپنے رب کے سامنے کیسے گڑگڑایا جاتا ہے، یہ حضرت آدم اور حوا سے سیکھو۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آئے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، آئے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کے اندر بنایا، ہم سب کے باپ حضرت آدم ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن کے اندر کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ آئے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہ میں بانٹ دیا، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں برادریوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، اسلام کہتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہم نے اسکول کے اندر پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھ آدی واسی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے، اور آج کے پروگرام میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بھی یہی ہے، اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ جتنا زیادہ اسلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ ایک دوسرے کی سہایتا کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو۔ جب کبھی اسلام کے خلاف بات ہو، کسی مسلمان کے خلاف بات ہو، جمع ہو جاؤ، ایک دیوار کی طرح بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ذرہ ہے، پہاڑ بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ قطرہ ہے، سمندر بننے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ اینٹیں ہیں، ایک بلڈنگ بننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک ہم اور آپ اس ملک کے اندر متحد نہیں ہوں گے، ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو جوڑا ہے، انہوں نے اپنی یہاں ذات برادریوں کو ختم کیا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تم مسلکوں میں اتنا بڑھ گئے ہو اور مسلکوں کی نفرت تمہارے دلوں میں اتنی ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلک والے مسلمان سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ آج ممبروں پر اور اسٹیجوں پر گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے سامنے ایک لیٹر آیا تھا کہ ایودھیا کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے سرکار کی طرف سے، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے اس کے ادگھاٹن کے لیے امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے حکومت کو لیٹر لکھا اور کہا کہ حرم کا جو امام ہے عبد الرحمن سدیس، وہ وہابی وچار دھارا کا ہے، سلفی ہے، اہل حدیث ہے، اور ہم سلفی نہیں ہیں، لہٰذا حکومت ہند کو چاہیے اس کو نہ بلائیں۔ ہم اور آپ اس جگہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے غیر مسلکی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، کاٹا جائے گا، اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی۔ کسی شاعر نے صحیح کہا تھا، منتشر ہو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل حدیث ہوں، مجھے معلوم ہے اس پروگرام کے اندر بہت سے بریلوی بھی آئے ہیں، نہیں آئے ہیں تو ان کا گاؤں قریب ہے، دیوبندی بھی آپ کے کلیہ چک کے اندر ہے۔ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنی بریلویت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی سلفیت اپنے تک رکھیے، آپ اپنی حنفیت اپنے تک رکھیے، لیکن جب بات ملت کی آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو کر کے کھڑے ہونا سیکھیے میرے بھائیوں، تب اس ملک کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مسلکی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر لا الہ الا اللہ کے مالا کے اندر اپنے آپ کو پرونے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ملک ہمارے لیے
ہم اس ملک کے اندر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، ایک مسلمان خود نہ کھائے دوسرے کو کھلائے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کو سلام کرے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں سے سلام نکل گیا، سلام کی جگہ کیا آ گیا؟ ٹاٹا کرو، ٹاٹا۔ بچہ بیچارہ ٹاٹا کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہو رہا ہے ٹاٹا؟ ہائے کرو، ہائے۔ اب وہ ہائے کر رہا ہے، وہ بیچارہ بچپن سے بچہ ہائے ہائے کرتا ہے اور وہ مرتے دم تک ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔ آپ ٹرین میں سفر کریں، مسلمان سلام نہیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسپیشل لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کسی کو خاص کر کے سلام کرنا، تسلیم الخاص، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ وہ سلام ہے میرے بھائیوں جس کو دیکھ کر کہ یہودی اسلام لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب مدینے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے جو سب سے پہلی بات لوگوں کو بتائی وہ یہ تھی، افشوا السلام، آئے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو توڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، صلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اللہ کے لیے نماز پڑھو جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ سلام کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو تم پر، تمہارے مال میں سلامتی ہو، تمہارے بیوی بچے سلامت رہے، تم سلامت رہو، تمہارا پریوار سلامت رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے۔ میرے بھائیوں، سلام یہ دنیا کی سب سے پیاری دعا ہے۔ السلام علیکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 نیکیاں ہیں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے ورحمت اللہ تو 10 نیکیاں اور 20 نیکیاں، اور کوئی اگر یہ کہہ دے وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیو، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے۔ یہ ٹاٹا، یہ ہائے ہلو، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ کہیں بھی رہو، موبائل پہ بات کرو تو سلام سے، مسجد میں آؤ تو سلام کرو، کسی سے ملو تو سلام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے آنے والا باقی رہنے والے کو سلام کرے، اوپر والا نیچے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ سلام کرو میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، سب سے پہلے سلام کیا، فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن کہتا ہے قوم منکرون، یہ ایسے لوگ تھے، کہ دنیا انہیں کبھی شہر کے اندر دیکھا ہی نہیں گیا، انہیں حضرت ابراہیم جانتے ہی نہیں تھے، پہلی بار آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جہاں بھی جاؤ میرے بھائیوں سلام کرو، افشوا السلام، اور پورا کرو، صحیح سے کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، سلام علیکم۔ میرے بھائیوں یہ جملے صحیح نہیں ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو یہ جملے یاد نہ ہو، اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے ملیے اور ان سے کہیے مولانا صاحب میں مسلمان ہوں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور میں نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے سلام کو صحیح کروائیں۔ میرے بھائیوں اپنے سلام کو اپنے مسجد کے امام سے صحیح کرو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جب کسی مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا، کسی کا پیٹ بھر دینا، یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، فرشتے آئے، حضرت ابراہیم جانتے بھی نہیں ہے، سلام کیا، جواب دیا اور اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ گئے۔ اپنے گھر کے اندر بٹھایا، مہمان آ گئے ہیں، فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، گھر کے اندر بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ قرآن کہتا ہے اذ دخلوا علیہ فقال سلام، قال سلام قوم منکرون، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، چپکے سے گئے اور ایک بھنا ہوا دمبا، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے اور اپنے مہمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ چپکے سے گئے، بتا کے نہیں گئے کہ بھئی بریانی کھائیں گے آپ کے لیے بریانی لگوائی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی بریانی کھاؤ گے، وہ تو شرم کے مارے یہی کہے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ ارے بھئی لسی پلوائیں آپ کو؟ نہیں۔ ارے کھانا کھائیں گے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، چوہے کود رہے ہیں۔ اب وہ جھوٹ کہے گا نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تو مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے، سن لو کلیا چکے لوگوں، تم نے تقریریں تو بہت سنی ہے، مہمان نوازی کا طریقہ سنو۔ مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ کھلاؤ تو یہ نہ پوچھو آپ یہ کھائیں گے یا نہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے مہمان کے سامنے لا کر کے پیش کر دو، یہ مہمان نوازی ہے۔ اور یہ نہیں کہ شام کی سبزی بچی ہے، اوہ یہ صحیح ٹائم پہ آ گئی، شام کی سبزی بچی ہے ان سے نپٹا دو، ایسا نہیں۔ اچھا ہو، جو اچھا آپ کے گھر میں بنا ہوا ہے وہ اپنے مہمان کے لیے لے کر کے آئے۔ مہمان نوازی کرنا بہت بڑا کام ہے۔ مہمان نوازی ہمارے نبی کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے زملونی، آئے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا تھا انک لتصل الرحم، آئے میرے شوہر آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو کمزوروں کا وزن اٹھاتے ہیں، وتقر الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ نے مہمان نوازی کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی جو جتنا بڑا مہمان نواز ہوگا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ ہی بڑا ہوگا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ سن لیں، حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فقال انی مجہود، آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھلائیں۔ میرے بھائیوں بس 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 منٹ کے لیے اور بیٹھ جائیں۔ مجھے معلوم ہے میرا ٹائم 10:30 کا تھا، 11:30 تک تقریر ختم ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ٹائم بڑھ گیا چندہ، وہ بھی ہونا ضروری ہے، اور سردی بھی ہے مجھے معلوم ہے، کیونکہ مجھے بھی سردی لگ رہی ہے، آپ کو بھی سردی لگ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، 10 منٹ تک میرا اور ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ابھی مجھ سے کسی نے کہا تھا تقریر سے پہلے
کہ آپ ہمارے لیے انجن ہیں، آپ چلیں گے تو ہم چلیں گے. نہیں، آپ بھی انجن ہیں، آپ کوئلہ ہیں، آپ چلیں گے تب ہم بھی چلیں گے. آپ کیا ہیں؟ ہمارے لیے کوئلہ ہیں، تو ہمیں آپ کوئلہ دیتے رہیے تو ہمارا انجن بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا. فقال انی مجہود، اور کہنے لگا آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں. اللہ کے نبی ایک صحابی سے حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں جاؤ میرے گھر میں جاؤ اور کہنا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو وہ دے دیا جائے. صحابی ایک بیوی کے گھر میں گئے. اس وقت اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں. دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ جواب دیا مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے گھر میں اگر کچھ کھانا ہو تو دے دو. اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں تو صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. او لوگوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال ہے. او اچھے اچھے کھانے کھانے والوں، او بریانی کی ڈیگوں پر آئے بریانی کھانے والوں، گوشت کھانے والوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اچھا کھلا رہا ہے. ہمارے نبی کے گھر کا حال تو یہ ہے کہ گھر میں پانی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں لیکن گھر میں امام کائنات کے چولہا نہیں جلتا ہے. صحابی کہتے ہیں کچھ گھر میں کھانے کو تو دے دو. اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ صحابی دوسرے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، گھر میں جو بھی کھانے کے لیے ہو دے دو. اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ تیسرے گھر میں جاتے ہیں، چوتھے گھر میں گئے. ایک بیوی نے تو یاد کہہ دیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. قلنا کلہن مثل ذالک، 9 بیویوں کے گھروں سے یہ آواز آئی میرے گھر میں صرف پانی ہے اور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی ایسا کریں آپ پریشان نہ ہو، اپنے مہمان کو میرے حوالے کر دیں، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہوں، اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ سامان موجود ہے، کچھ کھانا ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے آئے میرے شوہر یا قوت سبیانی، صرف اتنا کھانا ہے کہ ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے، اس کھانے میں سے ہم کھا لیں. آئے میرے شوہر بس اتنا کھانا ہے کہ ہمارے 2 معصوم بچے کھا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کی نہیں. آدمی خود نہیں کھاتا، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پوری دنیا سے لے کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. بیوی کہتی ہے صرف اتنا کھانا ہے، ہمارے 2 بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کھا لیں. وہ صحابی کہتے ہیں آئے میری بیوی ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلاؤ، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، میں اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کے مہمان کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. آئے میری بیوی جاؤ بچوں کو بھوکا سلاؤ، بہلا پھسلا کر کے سناؤ، لوری سنا دو، بچوں کو سلا دو اور مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرو. اوہ کیا عورتیں تھیں، وہ کیا صحابیات تھیں. ہمارے اور آپ کے وقت کی ہوتی کیا کہتی، گلا دبا دو بچوں کا، زہر ہی دے دو. تم ہی تو امبانی کی اولاد تھے جو پوری محفل میں تھے، لے کر کے آ گئے. تم ہی تو حاتم تائی کے بیٹے تھے، مار دو بچوں کو.
ہمارے اور آپ کی عورتیں، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو یہی کہتی ہیں، اس سب کے گھروں کا یہی حال ہے۔ وہ صحابیات کیسی تھی، اور صحابیات کا کلیجہ کتنا بڑا ہوگا، اس نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ مہمان نے کھانا کھانے سے پہلے ایک شرط رکھی، بڑی عجیب شرط رکھ دی، اور وہ شرط یہ رکھی، ایسا کرو کہ آپ کو بھی میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا، میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس صحابی نے سوچا کھانا تو تھوڑا ہے، اگر مہمان کے ساتھ میں بھی شریک ہو گیا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، مہمان کھا لے یا میں کھا لوں۔ وہ صحابی اپنی بیوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، آئے میری بیوی، مہمان نے یہ شرط رکھی ہے، تم ایک کام کرنا، جب میرے اور مہمان کے سامنے کھانا ہو تو ایک کام کرنا، گھر کے اندر جو لائٹ جل رہی ہو، جو چراغ جل رہا ہو، جو دیا جل رہا ہو، تم اس کو صحیح کرنے کا بہانہ کرنا اور اس چراغ کو بجھا دینا، اس دیے کو بجھا دینا، اس چراغ کو گل کر دینا۔ کہا کیوں؟ آئے میری بیوی، جب تم چراغ بجھا دو گی اندھیرا ہو جائے گا، میرے اور مہمان کے سامنے کھانا ہوگا، میں بھی کھانا کھاؤں گا اور مہمان بھی کھانا کھائے گا، لیکن میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی، میں خالی ہاتھ اپنے برتن میں لے جاؤں گا اور خالی ہاتھ میں اپنے منہ میں ڈالوں گا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس صحابی نے یہی حرکت کی کہ خالی ہاتھ برتن میں لے گئے اور خالی ہاتھ سے کھانا کھایا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز میں پہنچے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی جب سلام پھیرتے ہیں، اللہ کے نبی اس صحابی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، آئے اللہ کے نبی، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے پیارے صحابی، یہ بتاؤ میں تمہیں دیکھ کر کے کیوں نہ مسکراؤں؟ تم نے جو رات میں حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے تمہاری حرکت کو دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا، اللہ کے فرشتے بھی مسکرا رہے تھے، اور مجھے جبرائیل نے یہ بتایا، اسی لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ادا کی وجہ سے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے قرآن کے اندر یہ آیت بھی نازل کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے نبی کے صحابہ تو ایسے ہیں جو اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، یہ مسلمان تھے جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کھلائیں۔ آئے مسلمانوں، ایک مسلمان اپنے بچوں کی بھوک کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ انسانیت ہے، اور کھانا کھلانا صرف مسلمان کو نہیں، میرے بھائیوں، جو بھی آپ کو بھوکا مل جائے اسے کھانا کھلاؤ، بھلے وہ مسلمان ہو، بھلے وہ ہندو ہو، بھلے وہ عیسائی ہو، بھلے وہ جین ہو، بھلے وہ آدیواسی ہو، دلت ہو، کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور کھانے نہ کھلانا، کوئی آپ کے دروازے پہ اور کھانا مانگے، آپ اگر اس کو بھگا دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو جہنم کے اندر لے کر کے جا سکتا ہے۔